السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وجیہ زبیر۔ ناظرین، آپ کی خریداری بچوں کی تربیت میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو کون سی چیزیں بچوں کے لیے خریدنی ہیں اور کون سی چیزیں بچوں کے لیے نہیں خریدنی چاہیے۔ اسی ٹاپک پہ آج ہم بات کریں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے وہ 4 چیزیں جو آپ کو بچوں کے لیے نہیں لینی چاہیے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی ہے ٹرینڈ ٹوائز، یعنی کہ وہ کھلونے جو آپ اپنی مرضی سے نہیں لیتے ہیں بلکہ آس پاس کے بچوں کو دیکھتے ہوئے یا ان کی مارکیٹنگ سے مجبور ہو کر آپ وہ چیزیں خرید لیتے ہیں۔ اس کا پہلا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب وہ چیز آپ اتنے اس سے لے کر آتے ہیں کہ آپ نے اس کی مارکیٹنگ بھی دیکھی ہوتی ہے، بچوں کے پاس بھی دیکھے ہوتے ہیں، گھر میں آنے کے بعد ان کی قدر و قیمت نہیں رہتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ کیا نقصان ہوتا ہے کہ اب آپ کی عادت بن جاتی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 4 بچوں کے پاس یہ کھلونا موجود ہے تو میرے بچے کے پاس کیوں نہیں ہے۔ اور یہ چیز ہم جوائنٹ فیملی میں سب سے زیادہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک بچے کے پاس چیز آ گئی ہے تو اب دوسرے کی بھی آئے گی، تیسرے کی بھی آئے گی، اور اگر کوئی چیز ایسی ہے، کوئی کھلونا ایسا ہے کہ پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے تو گلٹ پہ جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، ہم اپنے بچے کے لیے چیز ہی نہیں لے سکتے، اس طرح تو ہمارا بچہ احساس کمتری میں جائے گا۔ یعنی وہ بچے کو سمجھانے کے بجائے یا اس کو دوسری چیزوں میں انوالو کرنے کے بجائے اس کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ وہ چیز ہمارے بچے کے پاس بھی آ جائے۔ کتنی چیزیں ہم بچوں کو سب دلا دیں گے، کتنے ٹوائز ہم دلا دیں گے بچوں کو، بچوں کی خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہوگی اس طرح سے۔ اور ہر روز ایک نئی چیز کی مارکیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ کتنے ٹوائز خرید لیں گے بچوں کے لیے۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ایک ٹوائے تھا جو اتنا مشہور ہو گیا تھا، یعنی کہ میں فیس بک پہ اس کی مارکیٹنگ دیکھ رہی تھی، یوٹیوب پہ اس کی مارکیٹنگ دیکھ رہی تھی، ایون مجھے مارکیٹس میں اس کی چیزیں نظر آنے لگ گئیں، جس کو آئی تھنک پاپٹ کہتے تھے۔ یعنی شروع میں تو وہ آتے تھے ٹرائی اینگل شیپ کے یا ریکٹینگل شیپ کے، مختلف شیپس کے آنے لگے تھے۔ پھر ہم نے دیکھا مارکیٹ میں پرز ہی بنے ہوئے مل رہے ہیں اس کے۔ بچوں کے اندر ایک کریز تھا کہ نہیں ہمیں چاہیے۔ اچھا، بچے کہتے کیا تھے؟ اس سے سٹریس ریلیز ہوتا ہے۔ یعنی اب بچوں کا آپ دیکھیں گے مارکیٹنگ کا کیسا اثر ہو رہا ہے بچوں کے اوپر، کہ وہ بھی یہ سن رہے ہیں نا کہ اس سے سٹریس ریلیز ہوتا ہے، نہیں ہمیں اتنا سٹریس ہوتا ہے پڑھائی کا، ہمیں آپ دلا دیں گے۔ بھائی آپ کوئی بھی کام توجہ سے کریں گے آپ کا سٹریس ریلیز ہو جائے گا، لیکن انہوں نے مارکیٹنگ اس طرح سے کی کہ پیرنٹس نے دلانا شروع کر دیا، بچوں نے بڑے شوق سے خریدے۔ کچھ عرصے چلا وہ ٹرینڈ، اب نہیں ہے اس کا ٹرینڈ، اب بچوں کے پاس وہ چیز نظر نہیں آتی ہے، تو کیا اب سٹریس ریلیز نہیں ہوگا بچوں کا؟ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں صرف مارکیٹنگ کی۔ مارکیٹنگ کر کے ہم چیز بیچتے ہیں، بچہ دیکھتا ہے، وہ آپ سے ضد کرتا ہے، آپ اس کو دلا دیتے ہیں۔ اور یہی چیز ہم اپنے ساتھ بھی کرتے ہیں، یعنی ہم نے کوئی چیز کسی کے پاس دیکھی یا ہم نے اس کی ایک بڑی زبردستی مارکیٹنگ دیکھی اور ہم نے کہا نہیں ہمیں خریدنی ہے۔ تو ایسی چیزیں جو ٹرینڈ میں وہ ہمیں نہیں خریدنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں لوگ انہیں پسند نہیں کرتے یا ان سے متاثر نہیں ہوتے ہیں جو ٹرینڈ فالوورز ہوتے ہیں، بلکہ ان سے متاثر ہوتے ہیں جو ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں۔ تو آپ کو ٹرینڈ سیٹر بننے کی ضرورت ہے، آپ کو فالوورز بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز آپ نے بچوں کے لیے کیا نہیں خریدنی ہے؟ غیر آرام دہ لباس، یعنی ایسا کوئی بھی لباس جس میں آپ کا بچہ کمفرٹیبل نہیں فیل کرتا ہے، آپ کو نہیں دلانا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی مائیں بچوں کو اس طرح کے لباس پہنا دیتی ہیں، بچہ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہا ہوتا، لیکن انہیں لگتا ہے کہ نہیں اس میں بچہ ہمارا دوسروں کو زیادہ اچھا لگے گا۔ اب دوسروں کو اچھا لگنے کے چکر میں اپنے بچے کو ہم غیر آرام دہ کر دیتے ہیں، یا ہم اس طرح کے کپڑے خریدتے ہیں جس میں شرم و حیا کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے۔ تو ایسے بچوں کے اندر سے شرم و حیا ختم کر دیتے ہیں۔ آج جو بچیاں چھوٹی ہیں کل کو وہ بڑی ہوں گی، اب جب جیسے بچیاں بڑی ہوتی ہیں تو پھر پیرنٹس کو فکر ہوتی ہے اب بچیاں دوپٹہ صحیح سے نہیں اوڑھ رہی ہیں، اب بچیاں ہماری اسکارف نہیں لیتی ہیں، وہ ویسی ڈریس پہننا پسند کرتی ہیں۔ تو دیکھیں ہم نے تو انہیں پہنا پہنا کے عادی بنایا ہے۔ جیسے مجھے یاد ہے کہ ہم ایک دفعہ سی سائٹ پہ گئے، وہاں ایک فیملی آئی ہوئی تھی اور ان کے بچوں نے اس طرح کا ڈریس پہنا ہوا تھا کہ سبھی انہیں عجیب طریقے سے دیکھ رہے تھے، اور بچیاں وہ بہت بڑی نہیں تھیں، 2 یا 3 سال کی بچیاں تھیں۔ تو دیکھیں اب ہم یہ سوچیں کہ 2 3 سال کی بچی ہے، آپ اسے کسی بھی قسم کا لباس پہنا دیں، نہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ شرم و حیا کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے میری بھانجی ہے ابیہا، تو میری بہن نے اس کا ڈریس بنایا، چولی اور لہنگا تھا، تو چولی تھوڑی اونچی تھی، اس کی بیلی نظر آ رہی تھی، تو اس نے شور کر دیا کہ نہیں یہ تو میں پہنوں گی ہی نہیں، اس میں تو میں شیم ہو جاؤں گی۔ حالانکہ بہت چھوٹی تھی اس وقت وہ، لیکن اس نے کہا نہیں میں نہیں پہنوں گی یہ۔ تو پھر میری بہن اس کے لیے اوپر سے گون لے کر آئی الگ سے،
وہ گون آیا ہے تو اس نے گون کے ساتھ پھر اس کو لیا ہے. تو دیکھیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کے اندر شروع سے ہی اگر اس بات کا خیال ہوگا کہ شرم و حیا بہت ضروری ہے. اور یہ کس طرح سے ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے مائیں بچوں کو سکھائیں گی، جو پہنائیں گی وہی ان کی عادت بنے گی. تو بچوں کے لباس کا خاص خیال رکھیں، چاہے بچیاں چھوٹی ہی کیوں نہ ہوں. تیسری چیز کیا ہے؟ آپ کو الیکٹرانک گیجٹس نہیں خریدنے بچوں کے لیے. بچے کس چیز سے خوش ہوتے ہیں؟ موبائل سے خوش ہوتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کی خوشی کی خاطر ان کو موبائل دلا دیتے ہیں. ہم یہ نہیں جانتے کہ اس خوشی میں ان کا نقصان کتنا ہے. جیسے ایک دفعہ زبیر گئے ہاسپٹل اپنی آئز چیک کروانے کے لیے، لیاقت نیشنل. تو وہاں پہ ایک بچی آئی ہوئی تھی اور اتنا سیریس ایشو تھا اس کی آئز کا، یعنی اس کی آنکھیں ایک جگہ ٹھہر نہیں رہی تھی، وہ مستقل حرکت میں تھیں اس کی آنکھیں. اور وہ بچی مستقل موبائل استعمال کر رہی تھی. بچی کتنی بڑی تھی؟ 3 سال کی بچی تھی. اور 3 سال کی بچی مستقل زبیر کہہ لیں گے میرے برابر بیٹھی ہوئی تھی وہ، اور وہ اسکرولنگ کے جا رہی ہے موبائل میں، اور پیرنٹس بھی اس کے بیٹھے ہوئے ساتھ میں اور کچھ بھی نہیں کہہ رہے. کیوں نہیں کہہ رہے؟ کیونکہ بچی سے موبائل لیں گے تو رونے لگ جائے گی، روئے گی تو پریشان کرے گی، تو اس سے اچھا موبائل دے دو اسے. دیکھیں یہ چیز نا اتنی غلط ہو رہی ہے بچوں کے ساتھ، اور یہ ہم عام طور پہ ہر گھر میں دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ یہ تو آپ کو بتا دوں 3 سال کے بچے کی، میں دیکھ رہی بچے سال بھر کے بھی نہیں ہوتے ہیں، وہ کھانا نہیں کھا رہے ہوتے ہیں تو مائیں ان کو یا تو LED لا کے دے دیں گی، اسکرین ٹائم اس طرح سے ان کا ہو رہا تھا، یا ان کے آگے موبائل رکھ دیتی ہیں کہ کم از کم ہمارا بچہ کھانا تو کھا لے گا. بچہ تنگ کر رہا ہے، ماں کو کام بھی کرنا ہے، موبائل پکڑا دیا، ٹھیک ہے تو موبائل دیکھو میں کام کر رہی ہوں. اب بچہ سکون سے ماں سارے کام کر لے گی. کیوں ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا جب یہ موبائل نہیں تھا تو کیا مائیں کام نہیں کرتی تھیں؟ تب تو میرے خیال میں زیادہ کام ہوتے تھے. اب تو ایک ٹرینڈ چل گیا کہ ہر گھر میں میڈ ہوتی ہے. اس وقت تو اتنی میڈز بھی نہیں ہوا کرتی تھیں، مائیں سارے کام بھی کرتی تھیں، بچوں کو بھی سنبھالتی تھیں. اور آج ہمیں اپنے بچوں کو سنبھالنے کے لیے موبائل کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس موبائل نے ہمارے بچوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے. اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے ہم انہیں خود ہی تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. چوتھی چیز کیا نہیں لینی ہے اپنے بچوں کے لیے؟ میٹھی اور آئلی چیزیں. ناظرین بچوں کو خوش کرنے کے لیے اگر پہلے نمبر پر موبائل ہے تو دوسرے نمبر پر آتا ہے کھانا، یعنی ایسی چیزیں جسے بچہ کھا کے خوش ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ انہیلتھی فوڈ، چاکلیٹس، کیکس، کپ کیکس یا آئلی فوڈس، فاسٹ فوڈ جس میں آتا ہے. اب بچہ یہ چیزیں شوق سے کھاتا ہے تو مائیں کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے کم از کم بچہ ہمارا کھا تو رہا ہے نا. یا انہیں یہ لگتا ہے کہ بچہ خوش نہیں ہے، پریشان ہے، چلو باہر سے کھانا آرڈر کر کے منگوا لو. یعنی اگر ہم بچوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس موبائل اور کھانے کے علاوہ کوئی سوچ ذہن میں آتی ہی نہیں ہے. ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ بچہ اور کس طرح سے خوش ہو سکتا ہے. آپ یقین کریں کہ اگر موبائل اور کھانے پہ آپ کا کنٹرول ہو جائے کہ بچہ کیا کھائے گا اور کس ٹائم موبائل دیکھے گا، آپ بچے کی تربیت بہت اچھے انداز سے کر لیں گی. اور اگر ان 2 چیزوں پہ کنٹرول نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ بچوں کی بہت خراب تربیت کر رہی ہیں. کیونکہ جس بچے کی کوئی لمٹ نہیں ہے اسکرین ٹائم کی، اور اس کے کھانے پہ اس کی ماں کا اختیار نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس کی بہت ساری اور بھی ایسی عادتیں ہیں جسے ماں کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور ماں اس کی ہر بات ماننے کے لیے مجبور ہے. ناظرین امید ہے کہ ان 4 پوائنٹ سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ کون سی 4 چیزیں ہیں جو آپ نے کسی بھی حال میں اپنے بچوں کے لیے نہیں لینی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ہماری کتابیں شکریہ پرورش اور تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اور آپ کے بچوں کی لائف آرگنائز ہو جائے تو ہمارے پلانرز حاصل کر سکتے ہیں ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے. اور اگر آپ کی زندگی میں گھریلو مسائل ہیں، بچوں کے حوالے سے، شریک حیات کے حوالے سے مسائل ہیں، اور آپ ہم سے آن لائن کوچنگ کروانا چاہتے ہیں، تب بھی آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.